آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں محسن بلال، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور انٹرفیتھ ہارمنی کھیلداس کوستانی صاحب۔ تب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پاکستان کا اس وقت ہاٹ ایشو ہے جو رضا ڈار، جو سینیٹر اسحاق ڈار، جو ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کے نواسے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جو مشیر ہیں علی ڈار، ان کے بھانجے ہیں۔ تو آپ کی ڈار فیملی سے بہت زیادہ قربت ہے، آپ اس ایشو کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ جس طرح کوئی بھی کرائم ہوتا ہے یا کوئی ایشو اس طرح کا آتا ہے، قانون اپنا راستہ خود ہی تلاش کرتا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جہاں تک ڈار فیملی کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھانجے کو، بھتیجے کو کسی سے جوڑ کر آپ اس کو ایک ایشو بنائیں یا ایک ٹارگیٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت جو انہوں نے پاکستان کے لیے پہلے ماضی میں ان کی معاشی جو پاکستان کی معیشت کے لیے جو ان کا کردار تھا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جو سنہری دور رہا ہے ان کے وزارت میں۔ اور جب یہ وزیر خارجہ بنے، جو پاکستان کو کامیابیاں ملی ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی انتھک محنت، اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی انتھک محنت، یہ ایک ٹرائکا ہے۔ اور انہوں نے جس طرح ملک کو جو آج پاکستان کی عزت ہے، اور یہ جو اس خطے میں جو ایک جنگ کی صورتحال تھی اس کو رکوانے میں انہوں نے دن رات کر کے اپنی کوشش کی ہے، اور پاکستان کا وقار بحال کیا ہے، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا پاکستان کی جو تعریف کر رہی ہے، پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ایک ڈیسیشن میکر، جہاں پہ مطلب اسلام آباد پہ پوری دنیا کی نظریں تھیں۔ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی، میں تو یہ کہتا ہوں ہماری لیڈرشپ نے، ہماری عسکری اور ہماری سویلین لیڈرشپ نے مل کر دنیا کی 185 معیشتیں بحال کی ہے، بچائی ہے۔ تو اس صورتحال میں اس شخص کو ٹارگیٹ بنانا اور اس واقعے سے جوڑنا، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو، وزیر اعلیٰ کے مشیر علی ڈار صاحب کو، اگر میں سمجھتا ہوں یہ میں خود بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، ہمارا خود کا بھی کاروبار ہے، میرے بھائیوں کا ہے، میرے بھانجوں کا ہے، میرے رشتہ داروں کا ہے۔ پاکستان کی رائس میں ہماری برادری کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں اگر کل کوئی کسی کا بھی بزنس میں یا کسی اور معاملے میں، تو اس کو میرے سے تو نہیں جوڑ سکتے۔ میں اپنے فعل کا، اپنے کردار کا غنی ہوں، میں اپنی اس کا جواب دہ ہوں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو آرڈرز دیے، یا جو جب ان کے علم میں یہ واقعہ آیا، بالکل میرٹ پہ، انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے مشیر علی ڈار صاحب، اپنی حکومت پہ انہوں نے کوئی حرف آنے نہیں دیا۔ انہوں نے جب ان کے علم میں بات آئی، انہوں نے کہا قانون کے مطابق۔ اور آپ تو یہ ایک پوری ایک جو کچھ سوشل میڈیا پہ ایک دو ٹی وی چینل نے اس کو ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جوڑنا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسحاق ڈار اور علی ڈار بطور شخصیت کیسے ہے آپ کی ملاقات؟ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب پی ایم ایل این کے برینڈ ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم کے بازو ہے۔ ہماری 2013 کی حکومت ہو یا 2022 کی حکومت ہو یا 2024 کی حکومت ہو، ڈار صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے۔ انہوں نے دن رات، آپ نے دیکھا وہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اس شخص کو ایک کوئی بھی جرم ہوا ہے، کسی نے بھی کیا ہے، قانون سے وہ بڑا نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور حکومت پنجاب نے یہ ثابت کیا ہے۔ اور وفاق کا تو اس سے معاملے کو تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ہی کلیگ ہیں، آپ کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر فیصل واڈا صاحب، انہوں نے اتنی سخت پوسٹ کر دی اور یہ کہا پاکستان کی عزت کا خیال نہیں ہے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ چند خاندان۔ تو فیصل واڈا اچانک خاموش ہوتے ہیں، پھر نمودار ہو جاتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب جیسے لوگ جو ہیں اس سیاست کے، میں سمجھتا ہوں ان کا گزارا ان چیزوں پہ ہے، ان کی اور کیا پیچھے کیا پہچان ہے۔
ہاں اس طرح کی گفتگو کر کے، اس طرح کی نواز شریف صاحب پہ لوگ تنقید کر کے اپنی سیاست چمکا دیتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست نواز شریف کے نام سے چلی ہے، ٹھیک وہ اس پہ تنقید. تو فیصل واڈا صاحب بھی کبھی اسحاق ڈار صاحب پہ، کبھی پرائم منسٹر صاحب کے لیے، کبھی پی ایم ایل این کے لیے، یہ بغض اس کے دل میں بھرا ہوا کیوں بڑا ہے. کیوں ہے؟ وزیر نہیں بنایا کیونکہ اسے؟ اس کو تربیت جس لیڈر کی تھی وہ تربیت ابھی نکلی نہیں ہے. اچھا، وہ عارضی طور پہ وہ ضرور کہتا ہے میں ان کا ہے ہی نہیں ہوں اب. نہیں. یہ دیکھیں نا میں سمجھ رہا ہوں کیا جواز ہے استعفیٰ مانگنے کا. اگر فیصل واڈا کا کوئی رشتہ دار اس میں آئے گا تو فیصل واڈا سینٹ سے استعفیٰ دیں گے؟ وہ پہلے اپنے آپ پہ وہ اپلائی کریں. ایک بات چل رہی تھی کچھ دانشور حلقہ کہ 1 پیج جو ہے پھٹ رہا ہے، آپ باخبر وزراء میں ہیں، یہ 1 پیج واقعی پھٹ رہا ہے یا؟ مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے. میں یہ دعویٰ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے. آج تک جتنے 24-25 وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے ٹینیور پورا نہیں کیا ہے، ٹھیک. اور حکومتوں نے 8 کے بعد 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہے، مگر یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو اپنا ٹینیور پورا کرے گا. یہ میں آپ سے دعویٰ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو جس طرح انہوں نے آگے لے کر جا رہے ہیں، اور جس طرح فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم کی جو یہ جوائنٹ کوششیں ہیں، جو پاکستان کو جو فائدہ ہوا ہے، پاکستان جو آگے بڑھ رہا ہے معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ، دفاعی طور پہ، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے. یہ لوگ جو لکھتے ہیں ان جو ٹیبل اسٹوری، میں خود جرنلسٹ رہا ہوں، ٹیبل اسٹوری بنانا آسان کام ہے. ٹیبل سٹوری ہیں یا چیزیں؟ سہیل وڑائچ صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا جس پہ اس نے خود ندامت کا اظہار کیا تھا. تو صحافی ہے، کوئی انسان ہے، میرے سے بھی خطا ہو سکتی ہے، سیاستدان سے، صحافی سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد دیکھیں اس ملک میں جمہوریت ہے. سہیل وڑائچ ہو یا کوئی اور، نقطۂ نظر پیش کرنے میں کوئی قدر نہیں ہے، کسی پہ ہم پابندی نہیں لگا سکتے. وہ اپنی خواہشات کا، اپنی ایکسپیرنس کا، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو بالکل کرے، مگر ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو چلتے پھرتے پاکستان، چلتی پھرتی معیشت کو اب یہ سازشیں کچھ نہیں کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ ان کے کان ان چیزوں سے بند ہے. جی بالکل نہیں سنائی دے رہا، ان کو یہ چیزیں نہیں سنائی دے رہی. آخر میں مختصر سا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے آپ کی خصوصی محبت ہے یا ان کو خصوصی محبت ہے؟ نہیں، وہ میرے سندھ سے اس کا تعلق ہے. بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں، مگر میرے سیاسی نظریاتی پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے. میں ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں، وہ ایک سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہیں. باقی نظریات ہمارے اگر میرے ان سے ملتے تو میں سندھ میں پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہوتا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو نون لیگ کو موقع دینا چاہیے، کراچی والوں کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این پورے پاکستان میں، یہ بھی ایک لمبا بحث ہے. پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا وجوہات کیا ہے کہ ہم سندھ میں اس طرح مترک نہیں ہیں یا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے. اس کی وجوہات 18ویں ترمیم میں تفصیل سے اس پہ بات کریں. 18ویں ترمیم. چلے، بہت شکریہ جی، آپ نے باتیں سنی. میرے خیال میں بہت سارے ابہام جو تھے ذہنوں میں وہ دور ہو گئے، اور کھیلدار صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا جی کہ شہباز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنے 5 سال مکمل کریں گے. اور یہ جو صفحہ پھٹنے والی باتیں ہیں یہ صرف باتیں ہیں. اور جہاں تک اسحاق ڈار اور علی ڈار کا تعلق ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شریف انسان ہے، ان کی شخصیت کو خواہ مخواہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.